सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ईद उल फित्र मुसलमान जो हैं वो बड़ी जोश व खरोश से मनाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला ईद उल फित्र पर। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, बल्कि इसे ज़्यादा बेहतर है इसे यूँ कहा जाए कि माह रमज़ान जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है, तो मुसलमान जो है वो यकम शवाल को अपना ईद का दिन मनाते हैं जिसे ईद उल फित्र कहते हैं। और फित्र का मतलब है फितराना और ईद का मतलब है लौट के आना, बार बार लौट के आने वाली जो खुशी जिसे कह सकते हैं आप। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ईद उल फित्र पर। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, तब अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए 30 रोज़े फ़र्ज़ किए और उसके बाद उसकी खुशी के अंदर, यानी रमज़ान की खुशी के अंदर यकम शवाल को फिर मुसलमान जो है वो ईद का दिन मनाते हैं। दोस्तों, इस्लाम लाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस्लाम से पहले हम आकाज़ के मेले में जाया करते थे, तो क्या अब हम जा सकते हैं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, अल्लाह ताला ने तुम्हें उन त्योहारों से बेहतर 2 त्यौहार दिए हैं, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। तो दोस्तों, इस्लाम के बेहतरीन जो त्यौहार हैं वो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा हैं। मैं शुरू में थोड़ी सी बात करूंगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन, जो ईद वाले दिन आप जो अमल फरमाया करते थे। सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूटीन में जो है वो फजर की नमाज़ के लिए उठा करते थे और उसके बाद वो अशराक की नमाज़ पढ़ा करते थे। लेकिन ईद वाले दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थोड़ी सी फ़र्क होती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद वाले दिन फजर के टाइम उठते और गुस्ल फरमाते और उसके बाद जो उनके पास बेहतर कपड़े होते उसको ज़ेब-ए-तन फरमाते और उसके बाद वो थोड़ा बहुत मीठा खाते और अशराक की नमाज़ जो है वो, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूटीन में पढ़ा करते हैं, लेकिन ईद वाले दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराक की नमाज़ नहीं पढ़ा करते थे और वो मस्जिद तशरीफ़ ले जाते, वहाँ पर जो ईद की नमाज़ अदा करते तमाम मुसलमान बाजमात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत के अंदर, उनकी इमामत के अंदर, और फिर वो उसके बाद हंसी खुशी जो मुसलमान है वो आपस में घुल मिल जाते हैं। तो ये रूटीन जो है वो तब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मुसलमान मनाते चले आ रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जो ये चांद रात है, चांद रात के हवाले से मुसलमान जो है वो पूरे रमज़ान में रोज़े रखते हैं और चांद रात के अंदर खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन चांद रात के अंदर मेरी रिक्वेस्ट है जो दोस्तों से, जो कि इसको बड़े ही गैर महज़ब तरीके से जो चांद रात मनाई जाती है आजकल, उससे अवॉइड करना चाहिए। बहरहाल आज मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज खुशी का दिन है, ईद का दिन है, तो ईद के ऊपर इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो एक दूसरे अपने रिश्तेदारों से मिलें, उनके लिए खाना बनाएं। लोग, क्योंकि मुसलमान जो है वो दूसरों को मिलते हैं, फितराना अदा करते हैं गरीबों का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि ईद नाम ही है खुशी मनाना और दूसरों को खुशियों में शामिल करना, और गरीब बंदों को जो कि आप मुसलमान भाई हैं उनकी हेल्प करें फितराने की सूरत में, सदक़ात की सूरत में। जो आप, क्योंकि रमज़ान में भी मुसलमान जो है वो लोगों की इफ्तारियाँ करवाते हैं, ज़कात देते हैं, सदक़ात देते हैं, तो ईद वाले दिन भी उन गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। और हमेशा याद रखना चाहिए कि ईद वाले दिन हमें हमेशा शुक्र का दिन मनाना चाहिए, ना कि हमें कोई ऐसी वाहियाती जो आजकल आपको पता है कि अब इसके ऊपर मैं क्या डिस्कस करूँ, तो मैं बार बार उस तरफ नहीं आना चाहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ईद का दिन अल्लाह ताला का इस बात का शुक्र अदा करने का दिन है कि जो उसने रमज़ान के महीने में हमारे गुनाह के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने सरफ़ नज़र फरमाया और अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाया, जो हमने 30 रोज़े रखे और उसके बदले में हमें ईद का दिन अता किया। और हमें चाहिए कि हम ईद वाले दिन जो है उसका भरपूर शुक्र अदा करें, और अल्लाह ताला का बेहतरीन शुक्र अदा करने का तरीका क्या है कि उसकी नमाज़ अदा की जाए 5 टाइम। दोस्तों, मैं लाजमी चाहूँगा आज इस बात को डिस्कस करना, क्योंकि ईद का जो चांद है वो मुसलमानों के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ सालों से। तो आज मैं लाजमी इस बात को डिस्कस करना चाहूँगा कि चांद का इशू है क्या बेसिकली। एक तो बात तय है कि ज़मीन का एक ही चांद है, ये तो एक रैशनल बात है और मैं कोशिश करूँगा रैशनली इन चीज़ों को प्रूव करूँ। ज़मीन का एक ही चांद है और एक ही चांद जिसके बारे में हदीस मुबारक क्लियर कट है कि चांद देखो रोज़ा रखो और चांद देखो ईद करो। अब जाहिर है हर बंदा चांद तो देखता नहीं है, हर बंदे की नज़र तो है नहीं, तो जब रोज़ा रखते हैं और ईद करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें कोई शख्स गवाही देता है, चाहे वो टीवी पे आके गवाही दे या इंटरनेट पे आके गवाही दे कि मैंने चांद को देखा है,
تو ہم پھر اس گواہی کو مانتے ہوئے، یعنی اگر سپوز ہمارے ملک میں مولانا صاحب ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، تو ہم پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک گواہی مل گئی کہ چاند دیکھنے کی، کہ مولانا صاحب نے چاند دیکھا ہے۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جب ایک جگہ تو چاند نظر آتا ہے اور دوسری جگہ کے لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ دنیا کے اندر، یاد رکھیے 11.5 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی 11.5 گھنٹے سے زیادہ کا فرق موجود نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کا جو فرق ہے وہ بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ تو اگر ہم دلی میں اگر چاند نظر آتا ہے تو لاہور والے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان 1924 سے پہلے، 1924 سے پہلے ایک ہی دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک ہی دن عید کیا کرتے تھے۔ لیکن جب نیشنل سٹیٹس بنی، اس کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ تفرقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو ہوا یوں کہ مسلمان جو ہے وہ الگ الگ اپنی عیدیں منانا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو باؤنڈریز کھینچ دی گئی مسلمانوں کے اندر۔ آپ نقشے میں دیکھیے کہ اسلامی ممالک سب ساتھ ساتھ ہیں اور ان کے اندر باؤنڈریز ہیں، کیونکہ یہ پہلے ایک ہی اسٹیٹ ہوا کرتی۔ تو اس ایک ہی اسٹیٹ کے اندر جب خلیفہ اعلان کرتا عید کا تو ساری امت عید کرتی اور ساری امت روزہ رکھتی تھی۔ لیکن چونکہ تقسیم کرنا اور حکومت کرنا جو ہے وہ ایک چال تھی، اس چال سے آج مسلمان جو ہے 60 سے زیادہ ممالک کے اندر تقسیم ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہر اپنے جو ملک ہے اس نے اپنی ایک زونل کمیٹی بنا کے رکھی ہوئی ہے، ایک جو چاند کو دیکھتی ہے، اور ان کو چاند نظر نہیں آتا تو اس کا اعلان نہیں کرتے۔ اب کہیں اور عید چل رہی ہوتی ہے اور کہیں مسلمان روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایشو پہلے روزے کا نہیں ہے، ایشو آخری روزے کا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، تو بیسیکلی عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ کئی جگہ مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور کئی جگہ پہ مسلمان عید کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح طاق راتوں کے اندر جو لیلۃ القدر کے حوالے سے قرآن کے اندر موجود ہے کہ طاق راتوں میں سے تلاش کرو، تو طاق راتوں کے اندر تلاش کرنا، اب کہیں وہ راتیں جفت بن جاتی ہیں اور کہیں طاق بن جاتی ہیں، لہٰذا یہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے مسلمانوں کے اندر۔ یہ بات ہونا یہ چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر، میں اس میں تھوڑا سا سیرت سے واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے اور آخری روزہ چل رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص کھاتا ہوا آیا، کھاتا ہوا، صحابہ کرام نے اس کو روک لیا، بھئی تم رمضان کے اندر کیوں اوپنلی کھا رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں شام کے سفر سے آ رہا ہوں اور میں نے چاند دیکھا ہے رات، تو اس وجہ سے میں وہ کھا رہا ہوں، کیونکہ آج روزہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی چلے گئے سارے، اور وہ شخص کو بھی لے کر چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ تم اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ جی میں مسلمان ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ آخری پیغمبر ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہی کے اوپر، اب یہ دوپہر کا وقت تھا، ایک گواہی کے اوپر تمام صحابہ کے روزے جو ہیں وہ افطار کروا دیے، کھلوا دیے، توڑ دیے، اور فرمایا کہ اب کیونکہ صبح کا ٹائم گزر چکا ہے تو ہم انشاءاللہ کل صبح کے ٹائم عید کی نماز ادا کریں گے، عید منائیں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک مسلمان کی گواہی کے اوپر آپ نے روزہ جو ہے وہ افطار کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہی گواہی کے اوپر جو ہے وہ عید کرنی ہوتی ہے۔ تو پتہ نہیں کہاں سے یہ لفظ نکل آیا کہ جمع غفیر چاند کو دیکھے گا تو وہ گواہی دے گا، تو یہ اس کی کوئی دلیل اسلام میں نہیں ملتی۔ اچھا ہو گیا کہ عید کے اس ٹاپک کے ساتھ یہ چیز بھی ڈسکس ہو گئی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس جو نیشنلزم ہمارے اندر پایا جاتا ہے، ان کی باؤنڈریز سے باہر نکل کے سوچیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کیا فرماتے ہیں، کیونکہ مسلمان ایک امت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک ہی امت ہے اور اس امت کا صرف ایک ہی رب ہے اور اس کا ایک ہی نبی ہے جس کی اس نے اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمارے درمیان مشترک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ چاہے افریقہ کا ایک کالا ہے، چاہے چائنا کا کوئی مطلب چھوٹی آنکھوں والا ہے، بر صغیر کا کوئی گندمی رنگ والا ہے، یورپ کا کوئی گورا ہے اور وہ مسلمان ہے، تو یہ ان کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی اس کو ایک فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ باؤنڈریز 1924 کے بعد جب نیشنل سٹیٹس قائم ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ چاند کا بنتا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ مسلمانوں کے اندر چاند کبھی بھی ایشو نہیں رہا، اور مسلمان ایک ہی دن عید کیا کرتے تھے اور ایک ہی دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا جو قومیتیں بنائی گئی ہیں، میں عراقی ہوں، میں ایرانی ہوں، میں فلاں ہوں، تفرقہ بازی کے اوپر ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی رسی سے مضبوطی سے تھامے رکھو اور کسی تفرقے میں مت پڑو۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ صحابہ موجود تھے مدینہ کے اندر،
کیونکہ اوس اور خزرج 2 قبیلے ہوا کرتے تھے جن کے اندر 100 سال کی دشمنی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ گئے۔ تو بعد میں کہیں لوگوں نے اکسایا ان کو ایک دوسرے کے خلاف، تو چند لوگ آپس میں جو ناسمجھ تھے وہ تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا اور وہاں تشریف لے گئے، تو ان کو جا کر روکا۔ اس موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اس وقت آیات نازل ہوئی ہیں جب یہ اوس اور خزرج بن کے لڑ رہے تھے آپس میں۔ وہ آیت پوری کس طرح ہے؟ وہ آیت سٹارٹ ایسے ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ پوری آیت ہے۔ اب اس میں کہاں فرقہ بازی کھڑی ہوئی ہے؟ وہ فرقہ کس چیز کو قرار دیا گیا ہے کہ تم اپنی ذاتیات کو، یعنی اپنے اس کے اوپر، یعنی اوس اور خزرج بن کے نہ لڑنا، تم آپس میں مطلب کوئی نیشنل سٹیٹس یعنی پاکستانی ایرانی ہو کے نہ لڑنا، پاکستانی بنگالی ہو کے نہ لڑنا، پاکستانی اور افغانی ہو کے نہ لڑنا، تم آپس میں یعنی شامی اور عراقی ہو کے نہ لڑنا، تم فلسطینی اور ایرانی ہو کے نہ لڑنا، تم سعودین اور ایرانی ہو کے نہ لڑنا، تم مسلمان ہو اور تم ایک امت ہو، تو آپس میں تم بھائی ہو۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ یہ فرقہ بازی ہے۔ تو جب سے یہ سٹیٹس بنی، مسلمان جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی آپس میں برسر پیکار ہیں، لہٰذا اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس فرقہ بازی سے، اس تفرقے سے دور رہنا ہے، اور جب بھی چاند نظر آئے اور کہیں سے گواہی مل جائے ایک مسلمان کی، ایون چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، وہ انڈین ہے، وہ بنگالی ہے، وہ چائنیز مسلمان ہے، اس ایک گواہی کے اوپر ہمیں اپنا روزہ رکھنا ہے، اور اس ایک گواہی کے اوپر ہم نے اپنی عید کرنی ہے۔ تو دوستو، آج آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ عید کے اوپر اپنے پکوان پکوائیے، اپنے میٹھے کھائیے اور خوشی منائیے، اللہ تعالیٰ کے سر بسجود ہو کے آپ جھکیے اللہ کے سامنے، اور اپنے جو گناہ کی معافی مانگی ہے۔ اس ماحول جو ہم نے دیکھا رمضان کے اندر، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے پورا سال اسی طرح اللہ کے آگے گزارنا ہے۔ تو دوستو، میں کوئی زیادہ مولوی نہیں بن رہا، میں صرف جو چیزیں آبزرو کر رہا ہوں وہ آپ سے ڈسکس کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ڈیفرنٹ ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنے دوستوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ تب تک اجازت دیجیے اپنے دوست، اپنے عثمان خضر کو۔ اللہ حافظ۔